اردو ادب میں عصمت چغتائی کا نام محتاج تعارف نہیں۔ عصمت نے جس ماحول میں آنکھیں کھولی تھیں وہاں ضد اور انکار کی گنجائش کم تھی، مگر عصمت اس معاملے میں خوش قسمت تھیں کہ متوسط مسلم گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود ان کی پرورش نسبتاً آزاد ماحول میں ہوئی۔ گھر کا ماحول ادبی تھا۔ انہوں نے بچپن سے ہی اپنے ارد گرد کے افراد کو تعلیم یافتہ اور صاحب ذوق پایا۔ ان کی ذہنی تربیت میں ان کے بڑے بھائی مشہور طنز و مزاح نگار عظیم بیگ چغتائی کا بڑا اہم رول رہا ہے۔ عصمت چغتائی ہندوستان کے ایک مشہور فکشن نگار ہیں جنہوں نے افسانہ نگاری، ناول نگاری، خاکہ نگاری اور ڈرامہ نگاری میں اپنا نام پیدا کیا۔ گھر اور آس پاس ادبی ماحول ہونے کی وجہ سے 15 سال کی عمر سے ہی انہوں نے لکھنا شروع کر دیا تھا۔ علی گڑھ میں قیام اور مطالعہ کے دوران انہیں نفسیات اور جنسیات کے موضوعات سے خاصا شغف پیدا ہوا، جو بعد میں ان کا سب سے محبوب ترین موضوع بن گیا۔ عصمت چغتائی نے اپنے عہد کے سیاسی، معاشرتی اور ادبی مسائل سے خود کو الگ نہیں رکھا، مگر عورتوں کے مسائل سے ان کی دلچسپی خاصی بڑھنے لگی تھی۔ عصمت کا کمال یہ ہے کہ عورتوں کے مسائل، بالخصوص عورتوں کی نفسیات کا مکمل جائزہ لینے کی نہ صرف انہوں نے جسارت کی، بلکہ انہوں نے ان کے مسائل کو ایک عورت کی نگاہ سے دیکھنے، سمجھنے اور پیش کرنے کی روایت بھی قائم کی۔ انہوں نے عورت کے کردار کے مختلف رنگ و روپ کو صداقت اور بے باکی سے اپنی تحریروں میں پیش کرنے کی ہمت دکھائی۔ عام خیال کیا جاتا ہے کہ جب محلے کی 4 عورتیں جمع ہو جائیں تو مختلف مسائل پر گفتگو ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اس میں کبھی کبھی بیہودہ ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے، مگر ان باتوں کو موضوع بنانا اور ان موضوعات کو بے باکی اور بے تکلفی سے لکھ دینے کی جرت عصمت چغتائی کے علاوہ اردو کی کسی دوسری خاتون فکشن نگار کے یہاں نہیں ملتی۔ عصمت چغتائی نے ایسے موضوعات پر قلم اٹھایا جن پر لکھنے والوں کو عوام میں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اپنی اسی جرت اور جسارت اظہار کی وجہ سے عصمت چغتائی پر فحش نگاری کا الزام بھی لگا اور ان کے بعض افسانوں کے لیے کئی تنقیدوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی روش نہیں بدلی اور تا دم حیات اپنی فطری آزادی کو قلم کا پابند نہیں بنایا۔ ان کا ماننا تھا کہ مرض سے چشم پوشی مرض کو بڑھا دیتا ہے۔ جب تک اس کی تشخیص کر کے اس کا علاج نہیں ہوتا، مرض کا ٹھیک ہونا مشکل ہے۔ فحاشی اور جنس پرستی کا ان پر خواہ کتنا ہی بڑا الزام لگایا جائے، مگر سماج میں موجود برائی کو انہوں نے اس طرح ظاہر کیا جس طرح ایک ڈاکٹر مریض کے مرض کو دریافت کر کے اس کا علاج بتاتا ہے۔ عورت ہونے کی وجہ سے عصمت کا نام بہت ہی متنازع فی رہا ہے، مگر عورت ہونے کے باوجود جرت و بے باکی میں وہ کسی بھی مرد سے کم نہیں ہے۔ منٹو کی طرح وہ بھی سماج کے حسن و قبح کو اجاگر کرنے میں کسی قباحت کا شکار نہیں ہوئی۔ یہی سبب ہے کہ ان دونوں فنکاروں کی انفرادیت آج بھی برقرار ہے۔ مرد افسانہ نگار میں اب تک نہ تو کوئی منٹو بن پایا اور خاتون افسانہ نگار میں نہ کوئی عصمت پیدا ہوئی۔ ان کی اسی بے باکی اور باغیانہ تیور کی وجہ سے انہیں خاتون منٹو اور لیڈی چنگیز خان کا لقب دیا گیا۔ اس راہ پر چلتے ہوئے مذہبی جنسی موضوعات سے ہٹ کر آزادی نسواں کی تحریک میں وہ اس حد تک آگے بڑھ گئیں کہ پردہ اور شرم و حیا ترک کر کے لڑکیوں کو اپنی پسند کی شادی کرنے، سماجی بندشوں اور فرسودہ رسم و رواج کے حصار کو توڑنے پر اکسانے میں بھی انہوں نے کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ یہاں تک کہ کئی بار شادی بیاہ کی بندشوں کی بھی وہ نفی کرتی ہیں، جس سے ان پر جنسی نراجیت کا الزام بھی لگتا رہا ہے۔ اشتراکی تحریک سے قریب ہونے کی وجہ سے ترقی پسند خیالات کی تشہیر میں کئی بار مذہبی اور اخلاقی ضابطوں کی بیخبنی میں ان کا انتہا پسندانہ نظریہ بھی ان کی راہ میں رکاوٹ بنا، یہاں تک کہ 1991 میں اپنی موت سے قبل عصمت چغتائی نے اسلامی طریقہ کے مطابق آخری رسومات کے لیے دفن کرنے کے بجائے نذر آتش کے طریقہ کا انتخاب کیا، جس پر خوب واویلا مچا۔ مسلم معاشرے میں عصمت کا نام لینا بھی شجر ممنوعہ قرار دے دیا گیا۔ اس کے باوجود عصمت کے قلم میں کسی طرح کی کجیپن نہیں آئی اور آخری دم تک انہوں نے اسی راہ پر اپنا سفر جاری رکھا۔ عریانیت اور فحاشی کے الزام کے باوجود عصمت چغتائی نے اپنی روش نہیں بدلی اور تا دم حیات اپنی فطری آزادی کو قلم کا پابند نہیں بنایا۔ عصمت چغتائی ایک مشہور فکشن نگار ہیں جنہوں نے سبھی نثری اصناف، ناول، افسانہ،
ڈرامہ، خاکہ اور رپورتاز وغیرہ پر کام کیا ہے، مگر بنیادی طور پر وہ افسانہ نگار ہیں۔ منٹو کی طرح ان کے یہاں بھلے ہی کھلاپن کم ہے، تاہم ان کی جرات پسندی اور جسارت اظہار کی وجہ سے لاکھ مخالفتوں کے باوجود قلیل مدت میں انہیں جو شہرت دوام حاصل ہوئی وہ کم ہی قلمکاروں کو مل پائی ہے۔ اردو کی خواتین افسانہ نگاروں میں انہیں بڑی مقبولیت و اہمیت حاصل ہے۔ اردو کی خاتون افسانہ نگاروں میں اولیت کا درجہ تو نہیں رکھتیں، تاہم صنف نازک کی زندگی اور ان کے معاملات و مسائل، بالخصوص جنسی و نفسیاتی معاملات کو جرت مندی اور بے باکی سے اپنی تخلیقات میں پیش کرنے کے معاملے میں وہ سب سے آگے ہیں۔ عصمت چغتائی کا اصل نام عصمت چغتائی خانم ہے۔ ان کی پیدائش بدایوں میں 21 اگست کو 1915 میں ہوئی۔ 1942 میں ان کی شادی شاہد لطیف سے ہوئی کہ والد ایک سرکاری ملازم تھے۔ 1934 میں انہوں نے لحاف کے نام سے افسانہ لکھا، جس میں عصمت چغتائی نے ہم جنسی کو موضوع بنایا، جس سے ان پر فحاشی ہونے کا الزام بھی لگا۔ اس کی وجہ سے لحاف پر پابندی عائد کر دی گئی، مگر اس کے باوجود اس کہانی کی وجہ سے انہیں خوب شہرت ملی۔ ان پر فحاشی ہونے کا الزام لگانے والوں پر جلد ہی اس راز کا انکشاف ہو گیا کہ لحاف سے جنسی لذت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے، بلکہ سماج میں موجود برائی کو عصمت چغتائی نے ایک ڈاکٹر کی طرح پیش کیا ہے۔ جس طرح ایک ڈاکٹر مرض تشخیص کر کے اس کا علاج بتاتا ہے، عصمت نے بھی عریانیت سے بچتے ہوئے ہم جنسی کو دریافت کر کے اس مرض کا علاج دریافت کرنے کی کوشش کی ہے۔ عصمت چغتائی نے خواتین اور ان سے جڑے مسائل پر لکھا ہے۔ ان کے افسانے اور ناول متوسط طبقے کی خواتین کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان کا پہلا افسانہ گیندا ہے، جس میں انہوں نے کئی اہم موضوعات کا احاطہ کیا ہے۔ اس افسانے کا مرکزی کردار گیندا ہے، جو نہایت غریب لڑکی ہے۔ گیندا کی شادی بچپن میں ہی ہو جاتی ہے اور وہ بیوہ ہے۔ کھیل کے دوران جب گیندا کو سندور دیا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے، بدھوا کاہے کو سنگار کرے۔ گیندا کی سہیلی کا بھائی گیندا کو ماں بنا دیتا ہے۔ سال 1.5 سال بعد گیندا کی سہیلی واپس آتی ہے تو گیندا کی گود میں بچہ ہوتا۔ گیندا اس افسانے کا مرکزی کردار بھی ہے، جو انسانی متحرک کردار ہندوستانی مسلم متوسط گھرانوں کی نمائندگی ہے، جو معاشرتی ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ آدھی عورت آدھا خواب میں عصمت نے عورت کے مختلف روپ کو اجاگر کیا ہے۔ افسانہ اپنا خون میں بھی عورت پر مظالم ڈھانے کی عکاسی کی گئی ہے۔ اسی طرح اف یہ بچے اور دیگر افسانوں میں بھی خواتین کے مسائل پیش کیے گئے ہیں۔ چوتھی کا جوڑا عصمت چغتائی کا نمائندہ افسانہ ہے۔ اس میں عصمت چغتائی نے ایک بیوہ کی اس دلی خواہش کی طرف توجہ دلائی ہے، جو اپنی بیٹی کی شادی کی خواہش لیے وہ بار بار چوتھی کا جوڑا بناتی ہے اور پرانا ہونے پر اسے ادھیڑ کر پھر سے نیا کر دیتی ہے۔ لیکن بی اماں، جو اپنی بیٹی کبرا کی شادی کا ارمان دل میں لیے چوتھی کا جوڑا تیار کرتی ہے، وہ اسی لڑکی کے لیے کفن تیار کرتی ہے۔ عصمت چغتائی سے پہلے بھی جنسی اور نفسیاتی مسائل کو اردو افسانے کا موضوع بنایا گیا، لیکن عصمت چغتائی کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے عورتوں کے مسائل کو ایک عورت کی حیثیت سے دیکھنے، سمجھنے اور پیش کرنے کی شاندار روایت قائم کی۔ انہوں نے اردو افسانے کو ایک نئے معنوی امکان اور تخلیقی شعور سے آشنا کرنے کی کامیاب اور مستحسن کاوش کی۔ ان کے افسانے ڈائن، ساس، جوانی، گیندا ایک شوہر کی خاطر کو یہ کہہ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ان میں صرف عنفوان شباب کی کرب انگیز لذت ہے، لیکن ان افسانوں میں جو طنزیہ، واقعیت اور رمزیت ہے اسے پیش رکھنا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی وہ عنصر ہے جس کے وسیلے سے نسوانی نفسیات کے مخفی پہلو منکشف ہوتے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ عام ناقدین نے اکثر اس عنصر کو پردہ مخفی میں رکھ کر عصمت چغتائی کو پیش کیا ہے، مگر اس کے باوجود ان کے ناقدین کو یہ بھی تسلیم کرنا پڑا کہ ان کی حقیقت پسندی ان کی فحاش نگاری پر پردہ ڈالتی ہے۔ عصمت چغتائی نے خود بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ میں نے کبھی سنی سنائی پر نہیں لکھا، اصولوں میں بند کر نہیں لکھا، کسی پارٹی یا انجمن کے حکم سے نہیں لکھا۔ آزاد خیالی میری فطرت ہے، میں نے جو کچھ بھی لکھا ہے دل کی گہرائیوں سے محسوس کر کے لکھا ہے۔ وہ اس بات کا اعتراف بھی کرتی ہیں کہ تجربہ اور مشاہدہ کے بغیر تخلیق میں گہرائی مشکل ہے۔ ایک وہ شخص جسے دنیا سے ذلت و خواری ملی ہے وہ آپ کو بھی پسند نہیں، مگر تحریر میں کسی کی صرف ذلت و خواری دکھاتے پھرنے سے وہ دب دبا کر رہ جاتا ہے، حالانکہ اس کا دل چاہتا ہے کہ دنیا سے لڑے اور اس سے بدلہ لے۔ اب اگر خود وہ مصنف ہے تو وہ
اس کو جھیلتا ہے اور محسوس کرتا ہے اور اسے اپنی تحریر میں لوگوں کے منہ پر تماچا مار کر تسکین حاصل کر لیتا ہے۔ مطلب یہ کہ تحریری ڈھانچہ میں ڈھالنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ دکھ و تکلیف کا مشاہدہ وہ خود کرے، بلکہ اگر وہ مصنف ہے تو اس کے دکھ اور تکلیف کو جھیلے اور خود یہ سوچے کہ اگر اس کے ساتھ یہ ہوتا تو وہ کیا کرتا، وہ دکھ مجھ پر پڑتا تو میرا رد عمل کیا ہوتا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہانیاں شروع کرتے وقت کوئی کردار لیا اور سوچا کہ میرے ساتھ ایسا ہوتا تو میں کیا کرتی، یعنی اگر مجھ پر پڑتا تو میں اپنے کردار سے وہ بات کروا دیتی جو میرا دل چاہتا ہے۔ وہ بے وقوف ہے جو ایسا نہیں کرتا۔ میں نے تو اپنی کہانیاں اسی سوچ کے ساتھ لکھنا شروع کی کہ اس حرکت پہ جوتے مارنے کو دل چاہے تو مار دے۔ وہ کہتی ہیں کہ مصنف لکھتے وقت سوچتا ہے کہ لوگ کہیں یہ نہ کہیں کہ یہ تمہاری کہانی ہے، کہہ دو ہاں میں نے جھیلی ہے یہ کہانی، اور جھیلنا کوئی جسمانی ہی نہیں ہوتا، دماغی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ عصمت چغتائی نے اپنے افسانوں میں عورت اور اس سے متعلق مسائل کو نہ صرف سمجھا بلکہ اپنے افسانوں میں شامل بھی کیا ہے۔ جذبات نگاری، مکالمہ نگاری، منظر نگاری کے بہترین نمونے ان کے افسانوں میں نظر آتے ہیں۔ عصمت چغتائی اپنی اس انتہا پسندی کے باوجود ایک عظیم افسانہ نگار ہیں جس کے پاس کہنے کو کچھ نئی باتیں ہیں اور وہ انہیں دلچسپ طریقے سے پیش کرتی ہیں۔ ان کے قلم میں جادو اور ان کے اسلوب میں عجب طاقت ہے۔ ان کی ابتدائی کہانیوں میں کبھی کبھی جنسیاتی زندگی کی مصوری کرتے وقت فحش نگاری کے سامنے سر جھکا دیا ہے، مگر ان کی حقیقت پسندی اور ان کی فحش نگاری پر پردہ ڈالنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔